اسلام نے جانوروں کا بھی ادب سکھایا، اسلام نے جانوروں کا بھی ادب سکھایا۔ بس بات ختم کرتے ہوئے آخری بات عرض کروں، جانوروں کا ادب کیا ہے؟ جانوروں کا ادب کیا ہے؟ آپ نے ایک بہت بڑا نام سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے بزرگ ہیں، مقام قطبیت پر فائز تھے۔ جانوروں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کہیں آج میرا دماغ تو کام کم کر رہا ہے جو میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میرا مکمل دماغ الحمدللہ کام کر رہا ہے، پورے ہوش سے بات کر رہا ہوں، حواس میرے مکمل میرے ساتھ ہے۔ جانوروں کا بھی ادب۔ آج کل ہمارے بچے تو کتوں کو بھی ستاتے ہیں، ہے نا، کتوں کو بھی ستاتے ہیں۔ جانوروں کا ادب یہ بھی ہے، اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے، پاگل، تو پاگل ہونے کی وجہ سے وہ کتا سب کو کاٹ رہا ہو تو مجبوراً اس کو مار سکتے، مار ڈالو اس کو، لیکن اس کو مار ڈالنے کے بعد بھی اس کا چہرہ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ گاڑی والوں کو دیکھو، کتا مر کے پڑا ہے تو کتا ہی مر کے پڑا ہے تو اسی پہ سے گزرتے جائیں گے اور اس کا بالکل قیمہ نکال دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ آداب ہے، ہمارے آداب۔ اتنا خوبصورت دین جس کے پاس ہو اور وہ قوم اس طرح آوارہ گردی اور طبیعت کے مطابق زندگی گزاری ہو تو ذمہ دار کون ہے؟ قوم خود ہے۔ دین نے تو سب سکھایا، سب عطا کیا۔ جانوروں کا کیا ادب ہے؟ ایک چڑیا حضور کے سر پہ منڈلا رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے اس چڑیا کا بچہ نکالا اس کے گھونسلے سے، اس کو واپس کرے۔ چڑیا فریاد کر رہی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے گھونسلے سے نکال دیا گیا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ حسنین کریمین سے آپ کو بہت پیار ہے تو میں نے سوچا یہ بچہ نکال لوں، ان کو دوں گا تو وہ چڑیا کے بچے سے کھیلیں گے۔ فرمایا واپس کرو، ماں سے بچے کو جدا مت کرو۔ ایک مرتبہ جانوروں کا ادب کیا ہے، ایک صحابی دودھ دو رہے بکری کا، حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور دودھ دو رہا ہوں۔ کیوں دو رہے ہو؟ حضور میری ضرورت کے لیے۔ فرمایا پورا مت نکالنا، جتنی تیری ضرورت ہے اتنا نکال، باقی چھوڑ دے تاکہ اس کے بچے پیے، اس کے بچوں کو پلانے کے لیے بھی دودھ چھوڑ، ورنہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے۔ ایک اونٹ لوگوں کو ستانے لگا، شکایت آئی، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، شکایت آئی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، سب کو کاٹ رہا تھا، حضور گئے تو سر پہ اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ کون اس کا مالک؟ سرکار کے پاس آئے، کہا اللہ سے ڈر، یہ کہتا ہے کہ تو پہلے اس سے کام لیتا تھا، اب یہ کام کرنے کے قابل نہ رہا تو تو جو ہے وہ اس کی غذا میں کمی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر مرغی پالو، مرغی اس کو دروے میں بند کر کے رکھو تو کم سے کم ایک دن میں 7 مرتبہ اس کو دانہ دکھاؤ، اگر مرغی بھوکی رہی تو قیامت کے دن اس کی بھوک کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو مرغی کو بھوکا رکھے وہ جہنم میں جائے گا، تو اگر وہ سانس لوگ سن رہی ہے تو جو بہووں کو بھوکا رکھتی ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کو سوچنا چاہیے۔ جو شوہر لوگ سن رہے ہیں اگر وہ بیوی پہ ظلم کرتے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے چڑیا پہ ظلم کیا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا، چڑیا فریاد کرے گی۔ ہمارے ہاں جانوروں کا بھی ادب ہے، تو اسی لیے بیوی کا بھی ادب ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بیوی پیر کی جوتی ہے، لیکن بیوی کا بھی ادب ہے، جو تم کھاؤ ویسا ہی لقمہ اس کو کھلاؤ، جس قیمت کا لباس تم پہنو اسی قیمت کا لباس اس کو پہناؤ، اور وہ تمہارے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو مار ٹھوک مت کرو، اس سے پیار کرو، وہ پیار کرنے کی چیز ہے۔ نہ وہ سر کا تاج ہے کہ سر کا تاج بنا لو ماں باپ کو چھوڑ کے اسی کی سب سنیں، نہ وہ پیر کی جوتی ہے کہ اس کو مار پیٹ کرتے رہو، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی لوگ اس کو ماریں، ماں کے گھر سے لیٹ آئے تو بھی لوگ اس کو ماریں، وہ مارنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے اپنی جان کے دشمن کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں نا، دعائے ضرر نہیں کی، لیکن جو بیوی کو مارتا حضور نے اس کے لیے دعا کی اللہ اس پہ لعنت فرما، اسے ہلاک فرما دے۔ بیوی کو مارا نہ کرو، بیوی مارنے کی چیز نہیں، وہ پیار کرنے کی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کا بھی ادب سکھایا گیا۔ بات دور نکل گئی ہے، عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ لوگ بڑے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتے تھے،
اگر کوئی یہ پہنے تو اچھی بات ہے, اگر فٹنگ میں پہنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آج حالات الگ ہیں. بہرحال بات آئی, میں نے عرض کر دی, میرے خیال سے تقریباً 18 سال یا 17-18 سال پہلے کی بات ہوگی, جی 17-18 سال پہلے کی. تو بزرگ لوگ ڈھیلے پہنتے تھے اور ان کی آستینیں جو ہے نا وہ یہاں تک ہوتی تھی, اور وہ بھی آستینیں بھی ایسے کھلی رہتی تھی کہ اگر ہاتھ اٹھ جائے تو یہاں تک کی آستین چلی ہے. حضرت امام رفاعی جو ہے سو گئے, اب جب سوئے تو ان کی آستین پر بلی آ کر سو گئی. شیخ رفاعی, شیخ احمد کبیر رفاعی کے آستین پر بلی آ کر سو گئی. کپڑا تھا ہاتھ پر, ہاتھ پہ بلی نے تکیہ بنا کر سو گئی. آپ کی آنکھ کھلی, فجر کا ٹائم تھا. اب دو چیزیں تھی, اگر آپ ہاتھ کھینچتے ہیں, آستین کھینچتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے, بلی کی نیند چلی جائے گی, بلی اٹھ جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو فجر کی نماز جائے گی. ایک طرف بلی کی نیند ہے, دوسری طرف فجر کی نماز ہے. اب کرے کیا؟ یہاں تو جانوروں کا بھی ادب سکھایا گیا, اسلام تو وہ مذہب ہے. تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے کیا کیا؟ ڈھونڈ لو پوری دنیا کے تمام مذاہب میں ایسی ہستیاں جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. میرا چیلنج ہے, کسی مذہب میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں تمہیں نظر آئے. اور ہم حیران ہیں کہ جس کے غلام اس شان کے ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ہوں گے. ان کی تعلیم سیکھ کر جب لوگ اتنے شان والے بنے ہیں تو تعلیم دینے والے رسول کی شان کیا ہو. سیدی احمد کبیر رفاعی, ایک طرف بلی کی نیند, دوسری طرف فجر کی نماز. آپ نے مرید کو اشارہ کیا, چلایا نہیں, اشارہ کیا. مرید آیا تو آپ نے دھیرے سے ہاتھ کھینچا, آستین ویسے ہی رہی, دھیرے سے ہاتھ کھینچا, کینچی منگا کر آستین کو کاٹ دیا تاکہ بلی کی نیند خراب نہ ہو. آستین کاٹ دیا, گئے فجر کی نماز پڑھ کر آئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو بلی جا چکی تھی. آپ نے سوئی دھاگا منگایا اور پھر آستین سینے لگے. مرید نے کہا حضرت جبے میں عیب پیدا ہو گیا. فرمایا بیٹا یہ عیب کوئی نقصان نہیں کرے گا, اگر بلی کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاتا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی نیند خراب کر دی. یہ آداب تھے. جو قوم جانور اور بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتی تھی وہ قوم انسانوں کی نیند کا کتنا خیال کرتی ہوگی. آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی تصور ہے اپنے پاس؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب اب دین سے دور ہے. آؤ سنیو, چند چیزوں کو صرف دین مت سمجھو, دین پورا کے پورا نظام حیات ہے. پورے دین کی طرف آؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے.